فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. کس کے پاس؟ میں نے کہاں پڑھا؟ مسجد نبی میں بھی اور جامعہ اسلامیہ. اور توہین ہم کو کون پڑھاتے تھے؟ وہ سنی جناب فضیلت الشیخ العلامہ عبد المحسن بدر العباد حفظہ اللہ، آج بھی باحیات ہے. عبد المحسن بدر العباد جو 25-30 سال ہو گئے، تو 30 سال ہو گئے ہمارے، 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں کلیت الشریعہ میں ہمیں انہوں نے توحید پڑھائی تھی. ٹھیک ہے استادوں میں. تو یہ سب چیزیں بہرحال یاد ہیں، ان کے پاس ہم نے پڑھی تھیں جو آپ کو پڑھائی جائے. بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف حفظه الله: الفصل الثالث في التشريع. التشريع حق لله تعالى، والمراد بالتشريع ما ينزله الله لعباده من المنهج الذي يسيرون عليه في العقائد والمعاملات وغيرها، ومن ذلك التحليل والتحريم، فليس لأحد أن يحل إلا ما أحله الله ولا يحرم إلا ما حرم الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. التعريف. الفصل الرابع: العبادة معناها شمولها. معنى العبادة: أصل العبادة التذلل والخضوع، وفي الشرع لها تعريف كثيرة ومعناها واحد. والتعريف الجامع لها هو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه حفظه اللہ. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور کیوں نہ ہم اس کی تعریف کریں، وہ تعریف کے قابل ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہی الہ العالمین ہے. اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند اور بالا صفات ہیں. اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں وہ منفرد اور تنہا ہے. اس کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر، مفسر قرآن بنا کر، توحید کی طرف بلانے والے، شرک کو مٹانے والے بنا کر معبود فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد جمادی الاولیٰ کا مہینہ چل رہا ہے. 1436 ہجری ہے اور آج کی تاریخ ہے 21. تیسری فصل ہم پڑھیں گے آج، اور چوتھی فصل بھی پڑھیں گے. تیسری فصل شروع کی گئی تھی شریعت سازی کے بارے میں، کہ شریعت بنانا یا کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ عز و جل کا کام ہے، کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی فصل ہے جو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پھر چوتھی فصل ہے عبادت، اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور عبادت کی قسمیں.
ٹھیک ہے، چلیے تو شروع کرتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو ذہن میں ہوگا، ایک کے بعد ایک. اس کو ہم نے شروع کیا تھا اس فصل کو، اور بتایا تھا کہ شریعت کا مطلب کیا ہے. تشریع جس کو بولتے ہیں، شریعت، یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے. تو شریعت بنانا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ اپنے عقیدوں اور معاملات میں اس راستے پر چلے، اپنے عقائد اور معاملات میں. اس کو بولتے ہیں شریعت. لفظ سنتے ہیں نا، شریعت. شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں ہے، شریعت میں منع ہے، غیر شرعی طریقہ، شرعی طریقہ، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا. تو کیا مطلب شریعت کا؟ شریعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو راستہ اتارا ہے تاکہ اپنے عقائد اور اپنے معاملات میں اس راستے پر وہ چلیں. تو اس راستے کا نام کیا ہے؟ شریعت. راستہ کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ وہ زندگی میں عقیدے اور معاملات، ایک ہوتا ہے عقیدے، اعتقادات، بلیونگ، عقائد، اعتقادات، اور ایک ہوتا ہے معاملات آپس میں. تو اس راستے پر چلیں ہم. اس کا نام کیا ہے؟ شریعت. تو شریعت کس کا حق ہوا پھر؟ خالص اللہ، کیونکہ اس نے اتارا ہے. اب وہ جو اس نے جو شریعت اتاری ہے وہ کہاں ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. شریعت اسلامی بولتے ہیں نا، اسلامی شریعت نہیں بولتے ہیں. تو یہ اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا مذہب ہے جس کو شریعت بولتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس پر چلیں. عقیدے اس کے حساب سے، یعنی کس کے؟ اسلام کے حساب سے. اب اسلام میں کیا ہے عقیدہ؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک، دو نہیں. اعتقاد کی ایک مثال لیں ہم تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے. اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. مطلب وہ کسی سے جنا ہوا نہیں ہے، نہ وہ اس نے کسی کو جنا. پیدا کرنے کا وہ مطلب ہے. اور اللہ تو خالق ہے ساری دنیا کا. بیٹا بیٹی اس کے بھی نہیں. لم یلد ولم یولد، یہ شریعت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہوگا. لیکن لوگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت ہے. اس کو چھوڑ کر لوگ جو ہے دوسری شریعتوں کو اپناتے ہیں جس میں جو ہے اللہ کا نعوذ باللہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں نعوذ میں بنا دی، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ بہت ساری چیزیں ہوئی نا، مریم علیہ السلام کو بھی جو استغفر اللہ. تو یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت اسلام ہے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اللہ کہاں ہے؟ اسلام میں دیکھیں شریعت جو اللہ نے اتارا کہاں ہے؟ عرش پر، اوپر. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہر چیز میں ہے وحدت الوجود، سارا وجود ایک ہے. اتحاد، حلول و اتحاد ایک عقیدہ ہے. ہر چیز میں اللہ سمایا ہوا ہے، داخل ہے ہر چیز میں، ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے. یہ شریعت نہیں ہے. شریعت یہ ہے، یہ غیر شرعی ہے، اللہ نے نہیں اتارا ہے اسے. تو ہم کیا رکھیں گے؟ اپنا عقیدہ جو شریعت میں ہے اس اعتبار سے رکھیں. میرے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا، ابھی میں سوال کروں گا. دیکھو بچے بیٹھے ہوئے میرے شاگرد جو ہفتے میں 3 دن پڑھتے ہیں میرے پاس، عقیدہ ہے نا. عقیدہ ہم کہاں سے لیں گے؟ میرے جو شاگرد بچے ہیں وہ ان میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کے جواب دے. حذیفہ بولیے بیٹا. عقیدہ 3 جگہ سے سنیے. حدیث، سلف اور قرآن. سلف سے مراد کیا ہے؟ سلف کا مطلب کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور سلف. حنظلہ کتنے ایک مہینہ نہیں ہوا ان کو. علم کا فائدہ دیکھیے. یہ جو 2 بچے ابھی جواب دے رہے ہیں نا، کتنے ویک سے پڑھ رہے آپ؟ 2 ویک ہوئے نا. ہفتے میں 3 کلاسز ہیں، 2 عقیدے کی، 1 سیرت کی. ان کی جمعرات، جمعہ، ہفتہ. عقیدے کی اہمیت دیکھیے. بچوں کو معلوم دیکھو، سلف معلوم دیکھو بچے کو. وہ بچہ حنظلہ کو دیکھو، اس کی عمر کیا ہے، اس کو پتا ہے لفظ سلف سے کون مراد ہے. اور عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ ابھی حذیفہ نے آپ کو جواب دیا. 3 جگہ سے لیں گے عقیدہ، قرآن سے، حدیث سے اور سلف سے. یعنی قرآن میں جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہوگا، حدیث میں جو ہے وہ ویسا ہمارا عقیدہ ہوگا. اور سلف نے جو حنظلہ نے کلیئر کیا، صحابہ اور تابعین مراد ہے، ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہوگا. اس سے ہٹ کر ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا. تو شریعت یہ ہے، شریعت یہ ہے کیا؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز اتاری ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے، اس سے ہٹ کر ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا، اس سے ہٹ کر ہمارا عقیدہ۔ معاملات بھی ہمارے جیسے حلال و حرام معاملات، لین دین معاملات میں، ٹھیک ہے، جیسے شادی بیاہ کا طریقہ تو شریعت میں ہے۔ شادی بیاہ کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے خود چاہیے، کالج میں جائیے، لڑکی کو پسند کیجئے، اس کو بولیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے قبول کرتی ہیں؟ وہ بولیں گے ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاؤں گی۔ وہ سوچے گی، دیکھے گی آپ کو، ایک دو دن سوچے گی، پھر تیسرے دن یا ایک ہفتہ جو اس نے ٹائم لیا ہے وہ ٹائم لے کے آپ کو بولے گی ٹھیک ہے مجھے آپ پسند ہیں، راضی ہوں میں، ٹھیک ہے چلو ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ دونوں گئے شادی کر لیے۔ شریعت ہے یہ معاملہ ایک ہو رہا ہے، کیا نکاح کر رہے ہیں دونوں آپس میں، کیا یہ اسلام ہے؟ یہ شریعت ہے جس پر چلنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ اللہ نے جو اتارا ہے یہ اللہ نے اتارا نہیں، یہ نہیں، آپ کو شادی کرنا ہے اس کی شریعت کا ایک طریقہ کار ہے، یہ نہیں کہ آپ خود جا کے لڑکی پسند کیجئے اور لڑکی کو جو ہے پیشکش کیجئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی یا لڑکی آپ کو بولیں گی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور دونوں اگر راضی ہیں تو دونوں جائیں گے کورٹ میں سائن کریں گے اور شادی ہو جائے گی۔ یہ شریعت نہیں ہے بھائی۔ شریعت کیا ہے معلوم ہے نا، اس میں شرطیں ہیں، ایجاب و قبول، لڑکی کے لیے محرم کا، لڑکی کے لیے ولی ہونا، مہر کا تعین، یہ سب ہے شریعت۔ آپ کو پتہ ہے جو ہم میں سے جتنے شادی شدہ ہیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ انہوں نے شرعی شادی کی ہوگی، ہے نا بھائی، ہے نا بھائی، طریقہ شریعت ہے، ہاں ایسے نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ معاملہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ابھی جو شادی ہے نا، شادی عقیدہ نہیں ہے، شادی معاملہ ہے، دو گھروں کے درمیان معاملہ یا دو انسانوں کے درمیان ایک معاملہ ہو رہا ہے نکاح کا، تو یہ ایک شریعت نہیں، ایک طریقہ۔ تو شریعت یہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے راستہ اتارا ہے اسی راستے پر ہم چلیں گے۔ بزنس کرنا ہے وہی راستہ، شادی کرنا ہے وہی راستہ، لینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، شریعت میں ہے طریقے اس کے۔ یہ نہیں کہ منمانی طور پر آپ بزنس کر رہے ہیں، منمانی طور پر لین دین کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں۔ عقیدہ ہو یا معاملات ہو، دونوں کے لیے وہ راستہ اپنایا جائے گا جس کو شریعت بولتا ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے۔ اس کے بعد اسی میں جو ہے حلال و حرام بھی آتی ہے شریعت میں۔ حلال و حرام یہ کس کا حق ہے؟ حلال کرنا، حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ حلال وہ ہے، جملہ یاد کرنا میرے بچوں آپ بھی، حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یا یوں کہیں کہ حلال وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ بس اس کے علاوہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ حلال کرے کسی چیز کو یا حرام کرے، یہ خالص اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی زبانوں سے جھوٹ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھ دو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت، کہہ دیجئے، قل، ترجمہ اس آیت کا، کہہ دیجئے کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا رزق اتارا ہے، پھر تم اس کو جو ہے تم اس میں سے جو رزق اللہ نے اتارا ہے کہ بعض کو حلال کرتے ہو، بعض کو حرام کرتے ہو، بعض کو حلال کرتے ہو۔ تو پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ اس کو حلال کر دو، اس کو حرام کر دو؟ اللہ نے اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جواب جھوٹ بتا، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کسی کو۔ اللہ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ حلال کرے یا نہیں کر سکتے۔ حلال وہی ہے قیامت تک جس کو اللہ نے حلال کر دیا، حرام وہی ہے قیامت تک جس کو اللہ نے۔ پانی حلال ہے، کوئی حرام کر سکتا؟ اگر کہ نہیں مجھ پر پانی حرام نہیں کر سکتا، آپ پر حرام ہے پانی پینا، نہیں کر سکتے آپ۔ شراب حرام ہے، کوئی اس کو حلال کر سکتا ہے؟ یہ حق نہیں ہے کسی کے پاس کہ آپ کسی حلال کو حرام کریں یا حرام چیز کو اپوزٹ حلال کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کافروں کے بارے میں، کیا ان لوگوں کے پاس، کیا ان لوگوں کے شریک ہے، پارٹنرز ہیں جنہوں نے دین میں شریعت سازی کی ہے ایسی چیزوں کی جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، مطلب مذمت کی گئی اس کی۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو جیسے حلال کرے حرام کرے، حلال و حرام اللہ کہا تھا لیکن انسان کر رہا ہے، لوگوں پر بعض چیزوں کو حرام کر دے رہا ہے، نہیں حرام ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے جو ہے آپ کو پتا ہے میوزک کو حلال کیا، تھوڑا سود استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ پرسنٹ،
لڑکی جو ہے فلموں میں کام کر سکتی ہے. بعض لوگوں نے یہ فتوے دیے ہیں، تھوڑا سود جائز ہے. 3 فتوے ہیں. تھوڑا سود جائز ہے. عورت کے بارے میں پوچھا گیا کیا وہ کام کر سکتی ہے سیریلز میں یا موویز میں؟ بولے کوئی حرج نہیں، اگر ضرورت ہے اس کی، مجبور ہے تو کر سکتی ہے پیسے کو. اور تیسری چیز کیا بولا بھائی؟ میوزک موسیقی کے بارے میں اتنی وہ نہیں ہے، وہ الگ ہے. تعویلیں کرتے ہوئے جو ہے میوزک کا حلال ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ لوگوں نے کی حرکتیں ایسی، اور بھی اللہ میں رحم فرمائے بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ شخص جو شریعت سازی کر رہا ہے، حلال و حرام کر رہا ہے، کیا اس کی اطاعت کی جائے گی؟ اگر کوئی شخص اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور شریعت سازی نہیں کر سکتا ہے. حلال و حرام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اگر کسی اور نے کیا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں اس کی بات کو، اس کے فتوے کو قبول کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ کے ساتھ اس نے جو کیا، اللہ کا حق وہ اپنے پاس ہے، تو ہم اس میں جو ہے اس کی بات مان رہے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے. اور اسی سے ملی ہوئی بات ہے، اس کی ایک مثال بہت زبردست ہے، سنیے. یہود و نصارہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے؟ یہود و نصارہ، یہود مطلب کس کو بولتا ہے؟ جوئز. اور نصارہ کرسچنز. یہود و نصارہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نمبر 1 یہودی. کیا ہے؟ یہود. معلوم ہے نا بچوں کو، دشمن سب سے بڑا ہے مسلمانوں کا یہود. دوسرے نمبر پر کرسچنز. پہلے یہود ہے، جوز خطرناک سب سے بڑے دشمن ہے. اسلام مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں. جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب سے ان کی دشمنی شروع ہوئی. ان کو امید تھی، ایک لائن میں ایک بات بتا رہا ہوں میں، ایک لائن میں، کہ یہودیوں کو انتظار تھا آخری نبی کا، کاما. یہودیوں کو انتظار تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ ہم میں سے ہوں گے، یہودی ہوں گے. وہ عربوں میں آئے، تب سے انہوں نے دشمنی شروع کی جو قیامت تک ہے. لائن ختم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے بیس دشمنی کی ان کی. ٹھیک ہے. اب اس پر جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہود و نصارہ نے کیا کیا، ان کے مولوی ہوتے تھے نا، ہر بڑے مولوی، امام، مفتی، ان لوگوں کے ہاتھ میں شریعت سازی دے دی تھی. شریعت سازی یعنی حلال حرام کرنا. ان کے مولوی جس کو حلال کہتے وہ حلال سمجھا جاتا. ان کے مولوی جس کو حرام کر دیتے اس کو حرام تصور کیا جاتا. مولانا نے کہہ دیا حلال حلال، مولانا نے کہہ دیا حرام حرام، ایسا تھا. ہمارے امام نے کہہ دیا حلال حلال، ہمارے امام نے کہہ دیا حرام حرام. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کس نے کیا؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ دونوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری ان کے بارے میں کہ ان لوگوں نے، ذرا سنیے غور سے، ان لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے اماموں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا. کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا اللہ کے سوا. جبکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اب سنیے غور سے یہ مسئلہ. سورہ توبہ کی آیت ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا صحیح ہے؟ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر آیت پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت پڑھو آگے. اتخذوا، یا پہلے اعوذ باللہ پڑھنا شروع میں، جو شروع میں پڑھ لیا تو ختم ہے، تو اس کا آیتیں پڑھیے خالی. لیکن یہ جو غلطی ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ آپ پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرمایا. سمجھ رہے بات؟ چلیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. میں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو،
یہ جو درس ہوتا ہے نا، کہاں؟ یہاں، یہ اب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کیوں، کس چیز کا درس ہے یہ؟ عقیدہ توحید کا درس ہے. یہ اتنا زیادہ اہم درس ہے کہ اس سے اہم دنیا میں کوئی درس نہیں، کیونکہ یہ زندگی کا مقصد ہے. بچے بھی پڑھیں گے اہمیت عقیدے کی، یہ زندگی کا مقصد ہے. قرآن اسی لیے اترا، پیغمبر اسی لیے آئے، جنت کی چابی یہی ہے، اعمال قبول کیے جانے کے لیے یہی شرط ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب اسی بیس پر ہوئی. آسمان و زمین قائم ہے اسی، کیا؟ عقیدہ توحید. تو اس کے لیے فریش دماغ ہو کر آنا، جیسے نیند آ رہی تو نیند کو بھگا کر آنا، چائے پیے جو بھی ہے، آپ ایکسرسائز کر کے آئیں تھوڑا سا، اور یا نہا کر آ جائیں فریش ہو کر. لیکن یہاں سمجھنے کی چیزیں ہیں بہت. عقیدہ، آپ عقیدہ پڑھیے، کتاب پڑھ لیجیے. آپ، میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ نے میرے پاس عقیدہ پڑھا ہے. آپ باہر کچھ بھی بولے، مجھے نہیں ہونا، لیکن یہ لکھ کے یہ کتاب پڑھ لیں آپ، ہم نے فلاں کے پاس یہ کتاب پڑھی ہے عقیدے کی، عقیدہ توحید ہم نے فلاں کے پاس پڑھا ہے. کس کے پاس؟ میں نے کہاں پڑھا؟ مسجد نبوی میں بھی اور جامعہ اسلامیہ. اور توحید ہم کو کون پڑھاتے تھے؟ وہ سنی جناب فضیلت الشیخ العلامہ عبد المحسن بدر العباد حفظہ اللہ، آج بھی باحیات ہے. عبد المحسن بدر العباد، جو 25-30 سال ہو گئے، شاید تو 30 سال ہو گئے، ہمارے 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں کلیت الشریعہ میں ہمیں انہوں نے توحید پڑھائی تھی. ٹھیک ہے، استادوں میں. تو یہ سب چیزیں بہرحال یاد ہیں، ان کے پاس ہم نے پڑھی تھیں، جو آپ کو پڑھائی جا رہی. بہت اہم ہے یہ چیزیں یاد رکھنا. میں بات کہاں سے نہیں تھی، فریش ہو کر وہ بات، ارے درس ہو رہا نا، وہ دین کا درس، وہ میسج بھیج دیتے حارث بھائی آؤ بول کے، مغرب کے بعد جا کے بیٹھ کے سن رہے آپ ایسے نہیں. آپ ذرا یہ سوچ کے آئیے کہ آپ کون سا سبجیکٹ پڑھنے آ رہے ہیں. وہ مغرب سے عشاء تک ہے، ذرا بیٹھ جائیں گے، تھوڑا کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا تھوڑا سا ریفریش ہوتا ہے، اس کا السلام علیکم وعلیکم السلام، چلے جائیں گے. ایسے نہیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا سننے آ رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں. اگر آپ سب جو ہے 1-1 کروڑ ریال ان کو دیں کہ آپ ان کو عقیدے کی کلاس لے رہے ہیں تو بھی کم ہے. مثال دو ایسے سمجھنے کے لیے، وہ لیں گے نہیں، آپ دیں گے نہیں، معلوم ہے. اس کی اہمیت 1 کروڑ ریال دیں گے آپ کہ یہ بک کے لیے ہم حارث بھائی رکھیے 1 کروڑ ریال میری اور میری فیملی کی طرف سے، یا پر ہیڈ دیں گے تو بھی کم ہے. اتنی امپورٹنٹ بھائی، جنت میں لے جانے کی چیز نہیں ہے یہ. تو بولنے کا مطلب، یہ سب سائڈ میں رہے گا، بولنے کا مطلب کیا ہے، کتنی اہمیت دینا ہے اس کو، سننا ہے، یاد رکھنا ہے چیزوں کو. یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو یاد رکھنا ہے. کیا ہے مطلب، کیا کہ ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو باہر جا کر، ہمارے بچے کا عقیدہ خراب نہ ہو باہر جا کر. اندازہ کیجئے، ایک بچہ تھا جدہ میں، چلا گیا، اللہ کے بارے میں شک کر رہا ہے، چلا گیا بچہ، ایگزٹ پہ گیا، حیدرآباد کو پکڑنا مطلب وہ ابھی 4، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، بھٹک گیا. کیسے بھٹکا؟ سیلف اسٹڈیز سے بھٹکا. کیسے؟ ہاں، خود پڑھتے نہیں، کتابیں رکھ لی، پڑھ لی، استاد نے، علماء نے کچھ بھی نہیں، علماء سے دور، اہل علم سے دور، اتنا دور. داڑھی چھوڑ لی اس نے، پاگل ہو گیا، داڑھی چھوڑ لی، ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھ لیا، وہ ہو گیا. ایک چیز پڑھی، خود پڑھ رہا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ گھر والوں نے اس کو کہا علماء کے پیچھے مت جاؤ، یہ علماء جو ہے چھوڑو، ان کو سب کو چھوڑو، کسی کے عالم کے پاس مت جاؤ، یہ سب اپنے اپنی دکانیں چلاتے ہیں، نعوذ باللہ. تم خود پڑھو، تم خود مطالعہ کرو. سوشل میڈیا سامنے رکھ دیا اس کو. اب ظاہر بات ہے، بچہ بھائی باپ کی بات سنتا، ابا آئیڈیل ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے. اب وہ سن رہا ہے، چیک کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، پابند ہوتا گیا. نماز پڑھنا ہے، ایک سائڈ پہ نماز کی اہمیت ملی، نماز پڑھنا. داڑھی کی اہمیت ملی، داڑھی چھوڑ دیا. ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں رکھنا، ٹخنوں سے اوپر، وہ بھی شروع ہو گیا. اب پڑھ رہا ہے، ایک فتوا پڑھا، الٹا سمجھا. کیا پڑھا؟ اگر آپ خود بہت پابند ہیں، آپ کے گھر والے پابند نہیں ہیں تو گھر چھوڑ دو. ایسا ہو سکتا؟ صحیح فتوا پتا نہیں کیا تھا، وہ کیا پڑھا، چھوڑ دیا گھر چھوڑ کے دوسرے شہر چلا گیا، جدہ سے باہر نکل گیا. ماں پریشان رو رہی ہے، بیٹے کہاں چلے گئے، آجا بیٹے. نہیں، آپ لوگ پابند نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. آپ لوگ پابند نہیں ہیں، آپ کے ساتھ نہیں. یہ بچہ خود بتا رہا ہے مجھے.
اس نے خود مجھے بتایا. تو چلا گیا, پھر اور گیا, بارڈر پہ گیا, پکڑا گیا. سمجھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جانا ہے. کدھر ادھر پکڑا گیا, چیک کیا گیا, 20-25 دن جیل میں رکھے اس کو, فنگر پرنٹس وغیرہ سب لیے. بھائی کہاں جا رہے آپ؟ اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو. کیا کیے؟ چھوڑ, واپس آ گیا. اس کے بعد سب گئی, نماز گئی, روزہ گیا, داڑھی گئی, ٹخنوں سے اوپر کپڑا گیا, سب گیا, ختم. ایمان بھی گیا. بچہ خود کہہ رہا میں اللہ کے بارے میں بھی کیا کہ بول دیا. اب نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. سب سائٹس چیک کیا, ان کے سارے فرقوں کے, ساری جماعتوں کے. سیلف اسٹڈیز کا یہ حال ہوا. اب موجودہ صورتحال کیا تھی؟ جب مجھ سے ملاقات اس نے کی, عقیدہ پورا گڑبڑ, کوئی گائیڈنس نہیں ہے علماء کی, کوئی رہنمائی نہیں علماء کی. باپ نے دور رکھا علماء سے بچے کو. باپ کا حال کیا ہے؟ وہ خود بھی دور ہوا, بچے کو بھی دور کر دیا اس نے. باپ کا حال کیا ہے؟ مجھے خانے کعبہ میں اتنا سکون نہیں ملتا ہے بیٹا جتنا جو ہے آشرم میں سکون ملتا ہے. آشرم من اب وہ سیلف اسٹڈیز میں کئی کتابیں رہتی ہیں نا بھائی. اب چلی تو وہ کتابیں جو ہے یوگا کی, سوامی کی کتابیں بھی پڑھنے لگے, اللہ ہدایت دے ان کو. اور وہ کتابیں پڑھ کر جو ہے اسلام سے اچھا ہندوازم نظر آ رہا ہے. مکہ, حرم مکہ سے زیادہ سکون جو ہے آشرم میں مل رہا ہے. اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹے کبھی جاؤ, دیکھو وہاں کی دنیا بھی دیکھو کیسی ہے, تم ڈفرینٹ ملے گا تم کو وہاں. بچہ یہ کہہ رہا ہے, باپ کا یہ عالم ہے. بچہ بہرحال اب وہ چاہ رہا ہے کہ پھر سے وہ ڈر رہا ہے, نماز پڑھو, نہیں ابھی نہیں پڑھوں گا میں نماز, دل ہی نہیں ہے نماز میں, نماز صحیح لگتی نہیں, پہلے ایمان ٹھیک کر لوں گا میں, پہلے ایمان کیا پہلے پڑھوں میں سمجھوں. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا پچھلے جمعرات کو, یہاں پر چلا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ, یہ نقصان ہے علماء سے دور رہنے کا, عقیدہ نہیں سیکھنے کا علماء سے. خالی ڈاؤن لوڈ کیے, دیکھ رہے, ویب سائٹس پہ گئے, دیکھ رہے. بھائی ویب سائٹ تو یہودیوں کی بھی ویب سائٹ ہے اسلام کے نام پر, غلط ویب سائٹس ہیں. علماء کی گائیڈنس نہیں ہے, اہل علم کی شاگردی نہیں ہے, ان کے مطلب انڈر میں نہیں پڑھ رہے. آپ سمجھ رہے تو کیا کیسے تھا الٹا. اب دیکھیں فتوا اس نے پڑھ لیا, یہ پڑھ لیا, وہ پڑھ لیا, الٹا سیدھا مسئلہ ہے کمپلیٹ. یعنی ایکسٹریم چلا گیا پہلے بہت زیادہ, اتنا گیا کہ وہ بھی غلط تھا پورا, کہ گھر کو چھوڑ دیا, وہ کیا, اور اس کے بعد جو چھوڑا تو ساری چیزیں چھوڑ دیا پوری, حتیٰ کہ ایمان بھی چھوڑ. اللہ ہمارے عقیدوں کو, ہمارے دین کو محفوظ رکھے. جی آمین. میرے خیال سے مسئلے کی خطورت یعنی خطرناک مسئلہ یہ کیسا ہے پتا ہے؟ یہ ایک واقعہ میں نے جب کسی اپنے ساتھی سے کہا کہ ایک لڑکے کا آپ کہہ رہے ہیں, ایسے اور لڑکے آپ کو بتائیں گے پاکستان انڈیا کے جو اسی راستے پہ چل رہے ہیں, اسی راستے پر چل رہے ہیں. یہ نیٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, علماء نہیں ہے ان کے ساتھ, نہ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں, نہ علماء کے درسوں میں جاتے ہیں ریگولر. ان کا حال یہی ہو رہا ہے. شروع میں بہت جاتے ہیں, ان کا انجام جو ہے بڑا بھیانک ہوتا ہے. اتنے دین سے نکل جاتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, اتنے دور دین سے چلے جاتے ہیں. اللہ جو ہے ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. بات کی اہمیت سے بات نکلی. سورہ توبہ کی یہ آیت ترجمے کے ساتھ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم, یہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا, اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ کی ذات ہر اس چیز سے پاک ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. تو ترجمہ سن لیا. کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اس آیت میں کہ یہودیوں نے اور نصارہ نے اپنے مولویوں کو, اپنے پیشواؤں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. اور سنیے, رب بنا لیا, کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں, احبارہم و رہبان. احبار حبر کی جمع ہے, رہبان راہب کی جمع ہے. حبر یہودی عالم کو کہتے ہیں, حبر کس کو کہتے ہیں؟ یہودی مولوی کو حبر کہتے ہیں عربی میں, اس کی پلورل ہے احبار. اور راہب کس کو کہتے ہیں؟ کرسچن عالم.
جس کی جمع جو ہے رہبان ہے. تو یہودی اور نصارہ دونوں کے مولوی، ان لوگوں نے کیا بنا لیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے سوا رب بنا لیا، جبکہ حکم کیا دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے. تو ان لوگوں نے ان کی عبادت کر لی، ان کو رب بنا دیا. ٹھیک ہے. یہ آیت جب اتری، اس آیت کو جب ایک صحابی ہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. وہ پہلے کرسچن تھے، نصرانی تھے. کون؟ عدی رضی اللہ عنہ. بعد میں اسلام قبول کیا، صحابی بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جب پہلے کے دور میں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر، آیت ابھی سنے نا، اب بھی اس آیت کو سن کر کہتے ہیں انا لسنا نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. کن کی؟ احبار اور رہبان کی. مطلب یہودی اپنے مولویوں کی عبادت نہیں کرتے تھے ہم، اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ رب بنا لیا. تو ہم نے ان کو رب نہیں بنایا، ہم نے ان کی عبادت نہیں کی. سمجھ رہے؟ یہ کیا تھا؟ کس کا سوال تھا؟ علی کا. علی رضی اللہ عنہ کا یہ کیا تھا؟ سوال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. کیسے؟ سوال میں جواب دے رہے ہیں سوال کرتے ہوئے. اور یہ اچھا طریقہ ہے کسی کو سمجھانے کا. کیا؟ کوئی سوال کرے تو جواب میں سوال کیجئے تاکہ اس کو جواب ملے. جواب میں سوال کیجئے. کیسے جواب میں سوال؟ الیسوا یحلون ما حرم اللہ فتحلونہ ویحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ. سوال رسول نے کیا جواب میں؟ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کرتے تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے، اور اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرتے تو تم اس کو حرام سمجھ لیتے تھے؟ سمجھ میں؟ کس کو سمجھ میں؟ ہاتھ اٹھائیے بتائیے. ہاں ابو بلال آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا. رضوان بھائی، رسول اللہ علیہ وسلم کا جواب سوال کیا رہا؟ سوال یہ تھا کہ آپ کے علماء، ان کے علماء نے جو کام کہہ دی اس کو آپ نے حلال سمجھ لیا، جبکہ اللہ کا حکم وہ نہیں تھا. اور جو اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا اس کو ایک منع اور کام کی جگہ حلال حرام ورڈ یوز کر دیجیے آپ، زیادہ اچھا رہے گا. اللہ نے جو اللہ نے حلال کیا اس کو انہوں نے حرام کر دی، اور جو اللہ نے حرام بولا تھا اس کو انہوں نے حرام کیا. تو تم لوگوں نے بھی ایسا اس کو مان لیا. کیسے کریں؟ مان لیا. ہاں ہاں، شارٹ کٹ سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ نے حرام کیا تھا تو مولویوں نے تمہارے کیا کیا؟ اس کو حلال کیا، تو تم بھی اس کو حلال سمجھے کیونکہ مولوی بولے نا. اور اللہ نے جس کو حلال کیا تھا تمہارے مولوی نے کیا کیا تھا؟ اس کو حرام. تو تم نے بھی کیا کیا؟ تو مولوی کی بات مانے حلال و حرام میں. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے سوال کیا. عدی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بلا، یہ تو ہے، ایسا تو کرتے تھے، ایسا تو کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے. یہ کون سمجھائے گا؟ آپ میں سے کوئی ہے جو سمجھائے یہ ان کی عبادت ہے یا وہی تو ان کی عبادت ہے؟ کیا مطلب وہی تو ان کی عبادت ہے؟ ہاں ان کی باتوں کو اطاعت شرجیل کرنا، جی، ان کی باتوں کو اطاعت کرنا وہی ان کی عبادت ہے. یعنی حلال کرے تو حلال سمجھنا، حرام کرے تو حرام سمجھنا، یہ ان کی عبادت کرنا ہے. جبکہ حلال و حرام کس کا حق؟ معبود کا. اللہ نے حلال کیا تو ہم حلال سمجھیں گے، اللہ نے حرام کیا تو ہم، جو حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا. اب مولوی حلال کر رہے تو ہم حلال سمجھ رہے ہیں، اور مولوی حرام کر دے تو ہم اس کو حرام سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو مولوی کی عبادت کرنا ہو گیا، مولوی کی عبادت کرنا ہو گیا. علامہ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں، حدیث سن لیے نا عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اس حدیث شریف میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر مولویوں کی اطاعت کی جائے گی تو ان کی عبادت ہوتی ہے. ایک چیز اللہ نے منع کیا ہے اور مولوی اس کو منع نہیں کرتا ہے،
ہم اس کی بات سنتے ہیں اللہ کی بات نہیں، تو یہ اس کی عبادت ہے، کیونکہ آنکھ بند کر کے کس کی بات سننی ہے؟ اللہ کی. اللہ جو بولے ہمیں سننا ہے، اللہ کے علاوہ جو بولے سننا ہے. ہمارے شیخ صاحب جو بولے، ہمارے امام صاحب جو بولے، رات کو رات، دن کو دن، دن کو رات یا رات کو دن، الٹا سمجھو، رات کو رات بولیں گے ٹھیک ہے، رات کو رات، رات کو دن بولیں گے، دن کو رات بولیں گے تو جی بولیں گے ہم نہیں. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات بیان فرمائی، کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ان کی بات کو لینا واجب ہے، چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بات بتاتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. انسانوں میں کسی کی بات، کوئی بھی ہو بھائی، کوئی بھی ہو، کیا کریں گے ہم؟ ارے نہیں اتنے بڑے ہیں، یہ کیسے غلط بول سکتے ہیں، ایسے سنیں. اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ عالم اتنے بڑے ہیں، مولوی ہیں، امام ہیں، مفتی صاحب ہیں، لیکن ان کی بات اللہ کی خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو کیا ان کی تعظیم میں اس امام کی ہم جو ہے اللہ کی بات کو چھوڑ دیں گے؟ ان کی تعظیم اپنی جگہ ان کا، لیکن بات اللہ کی مانیں گے. اللہ کی نافرمانی میں بندوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے. اور آگے بھی کہتے ہیں وہی شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ، اسی میں جو ہے تقلید آتی ہے بہت سارے لوگوں جو ہے، یہ شرک جو آیا دنیا میں، اسی تقلید، یہ کیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقلید بولتا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے مولویوں کی تقلید کی، یہود و نصارا نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم جو ہے اس پر عمل کر لیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. تو لہذا اسلام میں یہ ہے، شریعت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس پر عمل کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کی بات کو دیکھا جائے گا، شریعت کے مطابق ہے تو قبول کیا جائے گا، شریعت کے خلاف ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ؟ اگر کسی کی بات اللہ کی بات کے صحیح مطابق ہے تو لیں گے. جیسے ابا کہہ رہے ہیں اٹھو بیٹے نماز پڑھو، اللہ بھی بولا نماز پڑھو، چلو ابا کی بات مانیں. یا مولوی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، امام صاحب فتوا دے رہے ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے نہ رکھو، کاٹ دو اپنے کپڑوں کو، تو ٹھیک ہے، یہ شریعت ہے. یہ ایسے ہم شریعت کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے. جہاں مخالف ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے. یہ نہیں ارے کیسے اتنے بڑے ہیں، جیسے کسی آدمی نے کہا اتنے بڑے امام کی بات کیسے چھوڑ دیں گے؟ بڑے ہیں سب، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے؟ بڑے اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے بڑے بھی ہیں نا کوئی. مولویوں اور عالموں سے بڑھ کر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری دنیا میں سب سے بڑا اللہ نہیں ہے خالق. چلیے اس کے بعد سمجھ میں آ گیا نا یہ پوائنٹ. چوتھی فصل عبادت اور اس کا معنی. لفظ عبادت استعمال کرتے ہیں، دیکھیے کیسے بیسک چیزیں ہیں. اب آپ بتائیے کہیں آپ پڑھے ہیں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی واٹ از عبادت، ڈیفائن دا عبادت کس کو کہتے ہیں بتاؤ، کیا بتائیں گے آپ؟ نماز پڑھنا. اگر جواب نماز پڑھنا دیں گے تو پھر آپ سمجھے نہیں. آپ بولیں گے نماز پڑھنا عبادت، تو میں پوچھوں گا روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے کیا؟ نہیں وہ بھی عبادت ہے. عمرہ کرنا پوچھوں گا میں، بولے وہ بھی عبادت ہے. ارے پھر یہ کیا ہے؟ اس کو ڈیفینیشن نہیں بولتے ہیں، بات یاد رکھنا. ڈیفائن کرنا، انگلش پڑھے ہوں گے نا مجھ سے زیادہ، مجھے کیا، میں تو 9th کا اسٹوڈنٹ تھا، بس نکل گیا اس کے بعد. تو عبادت کا مطلب کیا ہے، کس کو بولیں گے عبادت؟ ایک ہوتا ہے تعریف بولتے ہیں اس کو عربی میں، تعریف ڈیفینیشن جس کو انگلش میں. یہ نماز روزہ زکات یہ عبادتیں ہیں، یہ مثال ہے، یہ عبادت کی مثال ہے، یہ یا قسم بولیں آپ. لیکن اس نماز ہی عبادت ہے اور کوئی چیز عبادت نہیں ہے. اب نماز روزہ زکات حج، اچھا یہ 4 عبادت ہے، عمرہ کرنا نہیں ہے؟ ارے ہاں وہ بھی ہے. اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، استغاثہ کرنا، توکل، رغبت، رہبت، خشیت، خوف، وہی تو ہے. خاموش رہے گا کیا بولیں. عبادت کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک کیا ہے ڈیفینیشن ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے. چلیے تو آئیے ہم پڑھتے ہیں آج انشاءاللہ دونوں چیزیں، یہ عبادت اور اس کی قسمیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت لفظ جو ہے ہم جو اردو میں بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ اردو کا نہیں ہے، اصل اردو کا نہیں ہے. اردو میں جو الفاظ ہیں وہ کون سی زبان کے ہیں؟ عربی کے اور شاباش فارسی کے ہیں. فارسی کے بھی ہیں اور عربی کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا اردو کس نے بنائی پہلے، یہ تو دیکھنا پڑے گا. لیکن اردو میں الفاظ عربی کے اور فارسی کے ہیں. تو عبادت ہم لفظ بولتے ہیں نا، یہ لفظ عربی کا ہے،
یہ لفظ کس کا ہے؟ عبادہ بولتے ہیں عربی میں، وہ عبادت بولتے ہیں، تا کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہی یہی فرق ہے، عبادہ بولتا ہے. تو عبادت عربی میں کہتے ہیں التذلل والخضوع، عاجزی اور انکساری. عام لفظ میں عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے لغہ میں؟ اصل العبادت جو ہے، جو شیخ کہہ رہے ہیں، ہم اسی حساب سے چل رہے ہیں کتاب سے. عبادت کے کئی عربک لینگویج میں معنی ہیں، عربی زبان میں اس کا ایک معنی جو اصل معنی ہے اس کا التذلل والخضوع، یہ ہے عبادت کا اصل مفہوم. ٹھیک ہے. اور اس کی جو شریعت میں تعریف ہے وہ بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن ان ساری تعریفوں کو، ان ساری ڈیفینیشنز کو اگر ایک جگہ رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سب کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے. جیسا کہ کسی نے کہا عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا، رسولوں کی زبانی یا رسولوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان کی اتباع کرنا، اس کو کیا بولا گیا؟ عبادت. کسی نے کہا عبادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہایت ہی محبت کے ساتھ نہایت عاجزی اور انکساری اختیار کی جائے. ٹھیک ہے. یہ مختلف معنی ہیں، لیکن ایک جامع تعریف ہے، ایک اچھی تعریف جو علماء نے بیان کی، جو یہاں بھی صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں عبادت کی، وہ یوں ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے. کیا؟ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یاد ہوگی کیا مطلب عبادت کا؟ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے، عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ باتیں ہوں، یا ظاہر اعمال ہو یا چھپے ہوئے اعمال ہو، یعنی دل کے کام یا ظاہری کام یا زبان کے کام. اگر یہ کام اللہ کو پسند ہیں اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ عبادت. ایک مرتبہ پھر عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہو، چاہے وہ اقوال ہو یا ظاہری اعمال ہو یا باطنی اعمال ہو. اقوال زبان سے، باطن دل کے کام، ظاہر ہاتھ پیر کان آنکھ کے کام. یہ شرم گا گیا. ظاہری اعمال جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، یہ ہے عبادت کے. تو اس طریقے سے اگر آپ غور کریں گے، تو سن لیے تیسری مرتبہ، آخری مرتبہ بول دیں گے تیسری مرتبہ. عبادت نام ہے ہر اس چیز کا جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہو، چاہے وہ قول ہو، ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل. چلیے، تو اس طریقے سے عبادت کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ نہیں، تین ہوگی نا. کیا؟ ایک قول، دوسرا نہیں فعل عمل، قول باطنی عمل اور ظاہر. ایک ہوتا ہے قول. قول کس کو بولتے ہیں؟ زبان سے کی جانے والی عبادت ہے، اس کو قولیہ بولتے ہیں. جیسے شاباش، دعا. دیکھ رہے درس میں بیٹھنے کا فائدہ حذیفہ. ہاں، دعا زبان سے ہوتی ہے، عبادت ہے. اور تلاوت قرآن کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت اچھے. چلیے، یہ اقوال ہے. باطنی عبادت اعتقاد، یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو. ہاں، ڈر زبردست، اخلاص دل کا عمل ہے. سب محبت، امید، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ بولتے ہیں، یہ سب دل کا عمل ہے. ظاہری عمل یہ تو بہت ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جی خیرات کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ سب ظاہر عمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے عبادت کی قسمیں. ٹھیک ہے. عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادت ہے نا، ہر وہ کام. اچھا، ایک بات یہاں ایک فائدے کی چیز، عبادت کی تعریف میں ہم نے کیا کہا؟ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. یہ ہے ڈیفینیشن. چاہے وہ زبان سے نکالے جانے والے الفاظ ہوں، ظاہری یا باطنی. باطنی یعنی چھپے ہوئے عمل جو دل میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتے. ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا قول، کون سا عمل ظاہری ہو یا باطنی اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے؟
کیا ہم اپنے دماغ سے سمجھ کے پڑھ لیں گے؟ کیونکہ یہ تو عبادت کی تعریف ہو گئی. اب ہاؤ ڈو وی نو، کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ اب کوئی بولے گا بھائی میں جو ہے المدد یا غوث، المدد یا غوث، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، زبانی عبادت ہے، یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک آدمی بولے گا عبادت کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کو پسند اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. بھائی اللہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ کے ولی تھے، یا غوث بولتے جائیے. جب بھی پرابلم ہو، جب بھی مصیبت، یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث. استغفر اللہ. میں تعلیم کے لیے بول رہا ہوں، ہمارے زبان سے نہ نکلا ہے، نہ نکلتا ہے، نہ نکلے گا انشاءاللہ. کٹ جائے گی زبان لیکن یا اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلے گا انشاءاللہ. یہ مثال ہے. اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ ان کے ولی کا نام لے کر ان کی ولی سے مدد مانگی جا رہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں. ایسی عوام کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ. ہم نے بھی ٹھان لیا ہے تم جتنا چاہے گمراہ کرو، ہے نا میرے بھائیوں؟ تم گمراہ کرو، ہم راستہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دکھائیں گے. راستہ دکھائیں گے. ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے توفیق دینا، اس راستے پر چلانا. راستے پر چلانا اللہ کا کام ہے، راستہ دکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام تھا. اس کے بعد اہل علم کا، ہم جیسے طالب علموں کا کام ہے. تم بھٹکاؤ امت کو، ہم دکھاتے رہیں گے سیدھا راستہ. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. کس کو؟ قوم کو، امت کو چھوڑیں گے؟ شجی بھائی یہ کتنے کنٹریز کے دیکھو، لاہور، کراچی، پتہ نہیں کہاں کے، حیدرآباد، پنجاب، ہاں ہے نا بھائی، بمبئی صاحب. ہاں تم بھٹکاؤ، تم راستہ دکھاؤ، یا خود ہم یا اللہ کا راستہ دکھاؤ. صحیح ہے نا اعجاز بھائی؟ ٹھان لیں گے نا انشاءاللہ، بس مرتے تم تک انشاءاللہ. آپ لوگ ساتھ دیں گے، امید ہے انشاءاللہ. کوئی نہ بھی ساتھ دے تو یہ کارواں چل پڑا ہے، یہ کارواں چل پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. توحید، عقیدے، بس اس پر کام ہوگا دبا کے انشاءاللہ. توحید پیار سے، محبت سے، جیسے چاہے ہم سمجھائیں گے اپنی امت، اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو کہ اللہ کا حق پہچانو، اس کا حق اس کو دو. یہ گمراہ کیا جا رہا ہے. کیسے؟ میٹھی میٹھی باتوں سے، گھما پھرا کر، تعویلیں کرتے ہوئے، غیر اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے. ہم اللہ کی عظمت ظاہر کریں گے غیر اللہ کا مقام باقی رکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ ان کو پوچھ کے پھینک دیں گے جیسے بولتے ہیں، نہیں. ٹھیک ہے ولی ہے سر آنکھوں پر، لیکن یا اللہ بولنا ہے، حق ان کا ہے. یہ یا پکارنا مدد میں عبادت ہے، یہ ولی کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے. ولی کا حق ولی کو دو، اللہ کا حق اللہ کو دو. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ چلیے. تو اگر کوئی ایسا بولے تو کیا کہ پیمانہ کیا ہے پہچاننے کا؟ اسی پر ہم اپنے درس کو روکتے ہیں. پیمانہ کیا ہے؟ کیسے مجھے پتا چلے گا کہ میرے رب کو کون سا قول، کون سا ظاہری اور باطنی عمل محبوب ہے میرے رب کو؟ جی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر تشریف لائے. انہوں نے اپنی امت کو بتا دیا. کیا بتایا؟ بتائیں گے کا مطلب یہ سمجھ گئے، بتائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون سے اقوال، کون سے افعال ظاہر یا باطنی اللہ کو محبوب ہے. بتایا یا نہیں بتایا؟ تو ہمارے لیے پیمانہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوں گا میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. یہ اللہ کو عبادت ہے، میں سبحان اللہ پڑھوں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ. یہ پڑھو. تو اس کا مطلب یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میں پڑھوں گا، 33 مرتبہ پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں اپنی امت کو بتائیں جو اللہ کو پسند ہے اور محبوب ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، کہا یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکات، یہ چیزیں بہت ساری، جس کو سنت فعلیہ کہتے ہیں، جس کو سنت فعلیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہم کریں گے کیونکہ وہ عبادت ہوگی. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے سنت ترکیہ، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ سنت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے میں نہیں کروں گا عبادت بول کر اس کو. پوائنٹ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے میں کروں گا کیونکہ وہ عبادت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑ دیا ہے میں بھی چھوڑوں گا، وہ عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے ہم کریں گے عبادت سمجھ کر.
یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا بھائی. کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے عبادت اور ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ جتنی عبادتیں بتانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ کہ امت کو تعلیم دے عبادات کیا ہیں. آپ نے بتا دیا نماز، روزہ، زکات ہے نا، یہ اس کی اتنی رکعت، اس کی اتنی رکعت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ قربانی، یہ حج، یہ ذکر، یہ استغاثہ، یہ استعاذہ، یہ توکل وغیرہ سب بتا دیا اللہ کے رسول نے. وہ رسی باندھو اللہ پر بھروسہ، اس کو توکل پر بتایا. یہ سب عبادت پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کا کام کیا تھا؟ کیوں آیا آپ نے؟ آج بچوں کو پڑھایا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا. جی بیٹا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیز کے لیے بھیجا. جی. توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا. جی زبردست، جزاک اللہ. توحید کی دعوت دینے کے لیے اور شرک ہے. توحید کی دعوت یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو. توحید وہی ہے نا، ایک اللہ کی عبادت کرو. اس لیے رسول وسلم کو بھیجا گیا. تو رسول نے بتایا اپنے قوم کو، اے قوم اللہ کی عبادت کرو. پھر عبادت خالی کرو، کیسے کرنا وہ نہیں بتایا. خالی اللہ کی عبادت کرو بولے رسول وسلم، سمجھا رہا ہوں عام اردو میں، کہ اتنا بول کر چلے گئے اپنی امت کو کہ اے میرے امتیوں ایک اللہ کی عبادت کرو، بس چلے گئے. اب جیسے شاعر کر لو، گا کر کرو، ناچ کر کرو، صوفی کرتا ہے آج کا. نہیں، آپ نے بتا بھی دیا طریقہ عبادت. خالی یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کر کے جا. توحید میں ساری توحید کیسے، اس کے تقاضے کیا ہیں، شرک سے کیسے بچنا ہے، کیا کیا چیزیں شرک ہوتی ہیں، اقوال میں شرک کیسے ہوتا ہے، شرک اکبر اصغر، ساری چیزیں بتا دی گئی. نام بعد میں دیے گئے اس کو اکبر اصغر، لیکن حدیثوں میں ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، یہ ہے، یہ ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا، آپ کا کام تھا یہ، آپ کا وظیفہ تھا یہ، پیرنٹس وظیفہ الرسول جس کو کہا گیا کہ قوم کو ایک اللہ کا حق بتائیں اور کیسے کرنا. اس لیے کر کر کے بتانا. دیکھو چلو، نوجوان آئے آپ کے پاس کچھ دن کے لیے، آپ کے گھر مہمان بنے. اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں، ان کے دل میں خواہش ہو رہی ہے اپنے گھر والوں کی، یعنی اپنے والدین سے ملنے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہاں ایک بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنے دن میرے پاس رہے میرے ساتھ، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا اتنے دن، تو ایسے ہی نماز پڑھنا، جاؤ. بتایا نماز کا طریقہ، دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضو کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھایا. کنکری ماری حج میں، بتایا دیکھو ایسے عبادت ہے نا ساری چیزیں، دیکھو ایسے کنکری مارنا. اور کنکریاں منگائی چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، اور اپنے مبارک ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے اپنی امت کو، صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، دیکھو ایسے مارنا. یہ سب ہے نا بھائی. ایک ایک چیزوں کو دیکھیں آپ، عبادت کے طریقے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عبادت کی جائے گی اللہ کی. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ چیزوں سے بچیں گے، اور ان کی خبروں پر یقین کریں گے، اور ان کے طریقے پر ہی اللہ کی نہیں پڑھے. چار چیزیں بچوں کو یاد ہے بھائی، یہ آج پوچھا میں کلاس میں، بچوں کو بھی یاد ہے. تو چار چیزیں یہ نہیں پڑھے، ہم پڑھے. تو اس میں ایک چیز کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے گی، کسی اور طریقے پر نہیں کی جائے گی. یہ کس کا حق ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا اس کا حق ہے. تو معلوم یہ ہوا عبادت کیا ہے، اور عبادت کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور عبادت ہر اس چیز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا قول، کون سا ظاہری اور باطنی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے ہمیں. یہ پیمانہ ہے، ورنہ دروازہ نہیں کھولا گیا، آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بھائی اللہ کو جو محبوب عمل ہے وہ آپ کیجئے. اب آپ سوچیے کیا محبوب عمل اللہ کو ہو سکتا ہے، آپ کرتے جائیے. نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کو آزاد نہیں چھوڑا. بھائی اعجاز بھائی کو جیسے اچھا لگ رہا ہے اعجاز بھائی ویسے اللہ کی عبادت کرو، جاؤ. حارث بھائی کو جیسے اچھا لگ رہا ہے حارث بھائی ویسے کرو. ٹھیک ہے، رضوان صاحب کو جیسے اچھا لگ رہا ہے، عبدالرزاق صاحب کو، سب کے نام نہیں ہے، ایک دو کافی ہے نا، تو ان کو جیسے اچھا لگ رہا ہے ویسے کرو، جاؤ بھائی آپ جو ہے. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے گی. وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبی اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، لہذا عبادت کے لیے شرط ہے کہ انہی کے طریقے پر ہوگی. اسی لیے عبادت توقیفی ہوتی ہے، جو ہم اگلے پڑھیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، یہ اہم بنیادی بیسک باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.